سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ کی نظریں بار بار ڈاکٹر کی رپورٹ پر جا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر اس نے ہمت کر کے رپورٹ کھولی۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ احد پریشان ہو گیا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ عائشہ کچھ بول نہ سکی۔ رپورٹ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ احد نے رپورٹ اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ بیماری پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اور فوراً علاج کے بغیر حالات بگڑ سکتے ہیں۔ احد نے گہری سانس لی۔ دیکھا، اس لیے میں تم سے دور ہو گیا تھا۔ عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ بات دوبارہ کبھی مت کہنا، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ نہیں، عائشہ کی آواز بلند ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں۔ احد خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی اکیلا نہیں ہے۔ اگلے چند دن علاج میں گزر گئے۔ عائشہ ہر روز ہسپتال آتی، کبھی کتاب پڑھ کر سناتی، کبھی پرانی باتیں یاد دلاتی، اور کبھی صرف خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ احد کی زندگی میں پہلی بار امید واپس آ رہی تھی۔ ایک شام احد نے عائشہ کو چھت پر بلایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ احد نے جیب سے ایک خط نکالا۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ احد مسکرایا۔ اگر کبھی میں تم سے دور ہو جاؤں تو یہ پڑھ لینا۔ عائشہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں سننا، احد نے آہستہ سے کہا۔ وعدہ کرو، جو بھی ہو تم ہمیشہ مسکراتی رہو گی۔ اس لمحے عائشہ نے پہلی بار احد کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ احد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو احد کی زندگی کا سب سے بڑا راز جانتا تھا، اور اس راز کے سامنے آنے کے بعد عائشہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی، پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ اس کا اگلا پارٹ سننا چاہیں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔